الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلی مسلم پروگرام گوشہ ادراک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جنوری ہے، 9 جمادی الثانی ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صفحے میں محمد و علیہ محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام گوشہ ادراک، اس میں جو ہے وہ مختلف موضوعات کے حساب سے، تاریخی اخبار کے حساب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع دعائے ظہور حضرت حجت رہے گا۔ جو ظہور کی دعا ہے اس کو مختلف پہلوؤں سے جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا، اس کو مختلف جہتوں کے ساتھ پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ اور فی زمانہ جو اس وقت حالات ہیں کم و بیش پوری دنیا ہی میں، تو اس وقت ظہور حجت کے لیے جو دعا کرنے کے ہمارے اسلوب ہونے چاہیے وہ کیا ہونے چاہیے، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کے کیا سارے معاملات ہیں، ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی پسندیدہ شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جناب حجت اسلام المسلمین مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں السلام علیکم۔ جی، آپ کی خدمت میں اور تمام تر دیکھنے والوں کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے تاکہ ہم دین کی حقیقتوں کا ادراک کریں اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ جس طرح سے ابھی ہم نے آپ کے محضر میں اور اپنے ناظرین کے محضر میں عرض کی کہ آج کا ہمارا موضوع دعائے حضرت حجت علیہ السلام رہے گا، اور اس میں ہم فی زمانہ جو ایک زمانے کے حالات ہیں اس کو بھی بیچ میں ڈسکس کریں گے، ان کو بھی دیکھیں گے، اس کا بھی تجزیہ کریں گے کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کس قدر ضروری ہے کہ ایک مومن کو کہ وہ اپنے شب و روز میں کچھ وقت نکالے اور مولا امام زمانہ روحی و ارواح الفدا کے محضر میں حاضر ہو خلوت میں، اور ان کے ساتھ راز و نیاز کرے، اور خصوصیت کے ساتھ اس دعا کے کا جو متن ہے اس میں اصلاح ذات کے حوالے سے کیا فرائض قبلہ بیان ہوئے، تھوڑی سی تمیزی گفتگو کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمہیداً جو ہے یہ دعا صاحب مفاتیح الجنان نے لکھی ہے اور بھی بعض بزرگوں نے اس دعا کو لکھا ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اس دعا کے مضامین بہت ہی بلند ہیں، بہت ہی پریکٹیکل مضامین ہیں۔ مجھے اگر میں اس کو یوں کہوں کہ زندگی کا جو 2 نکاتی ایجنڈا سورہ والعصر میں بیان ہوا ہے، یعنی اس دعا میں تقریباً اس 2 نکاتی ایجنڈے کی تشریح ہے کہ کیسے انسان جو ہے وہ خسارے سے بچے اور اس کو کس طرح اپنی زندگی کو عملی طور پر بہتر بنانا ہے۔ یہ دعا جو ہے وہ خود حضرت امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، حضرت حجت سے روایت ہے، یعنی یہ دعا خود امام زمانہ علیہ السلام نے تعریف تو اس اعتبار سے لہٰذا یہ تقریباً میرا احساس یہ ہے کہ یہ تفسیر ہے ایک حد تک سورہ والعصر کی، اور سورہ والعصر جیسے غالباً میں نے ذکر بھی کیا کہ عصر جو ہے وہ اس میں مختلف معانی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ عصر سے مراد زمانہ ہے، عصر سے مراد ٹائم ہے، عصر سے مراد وقت عصر ہے، عصر سے مراد جو ہے وہ بعض نے لکھا عصر عاشورہ ہے۔ یہ سارے معانی بہت بلند ہیں کہ اللہ نے کس کی قسم کھائی ہے۔ ایک معنی جو ہے والعصر سے جو ہے وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ قسم کھا رہا ہے یہ امام عصر کی قسم ہے، جو در حقیقت زمانے اور ٹائم کا جو فرض کریں محور ہے، جو واقعاً نچوڑ ہے زمانے کا، وہ وقت کا، عصر کا، زمانے کا امام ہے۔ لہٰذا یہاں اللہ نے امام عصر کی قسم کھائی ہے۔ بہرحال ایک معنی
یہ بھی ہے، یہ بھی بہت ہی بلند معنی ہے، اور لگتا ہے کہ یہ معنی شاید بہت قریب ہے سورہ والعصر کے مضامین کے حوالے سے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اس اعتبار سے یہ دعا بہت ہی اہم ہے، یعنی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور بہت سارے بزرگان دین نے اس دعا کو جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ لہذا اجمالی طور پر یہ ہے کہ اس میں دو پوائنٹ جو ہے وہ بحث ہوئے ہیں، جیسا کہ خود سورہ والعصر میں بیان ہوئے ہیں، آمنو و عمل الصالحات، یہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے وہ خسارے میں نہیں ہیں، لیکن یہ شرط کافی نہیں ہے۔ آمنو و عمل الصالحات کا تعلق جو ہے وہ اصلاح ذات سے ہے، اس کا سبحان تعلق اللہ۔ سیلف بلڈنگ کے ساتھ ہے کہ صحیح۔ انسان کا ایمان درست ہو، انسان کے اعمال جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں، تو یہ اصلاح ذات کا ایک پہلو ہے، یعنی جس کو آپ خود سازی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ایک مرحلہ ہے اس دعا کے اندر، خود سازی کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو صحیح۔ وہ جو ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ، یعنی سوسائٹی کو کس طرح بلٹ اپ کرنا ہے۔ تو اس دعا کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں، در حقیقت ہم ایک الہی، ایک قرآنی، ایک انسانی، ایک ڈیوائن سیویلائزیشن کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا انتظار ایک فرد کا انتظار نہیں ہے، در حقیقت ایک عظیم انسانی، الہی اور آسمانی اور قرآنی تمدن کا انتظار ہے۔ جب ہم اس مہدوی تمدن کی بات کرتے ہیں، اس تمدن کی جو حضرت مہدی علیہ السلام اسٹیبلش کریں گے، اس تمدن میں ان دو پہلوؤں کو کیسے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ لہذا اصلاح ذات کے حوالے سے ایک ایجنڈا بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر اس کو میں مختصراً بیان کروں تو اس اصلاح ذات کے حوالے سے انسانی ارادوں کی پاکیزگی کا اس دعا میں ذکر ہے، یعنی بے الفاظ دیگر ہمارے افکار، ہمارے جو تصورات ہیں ان کو کس طرح پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت کا اس میں ذکر ہے، اسی طرح جو ہے وہ معصیت سے اور حرام سے دوری کی اس میں دعا ہے۔ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ہماری زبان جو ہے وہ ہلے اور ہم کچھ نہ کریں، ہدایت کی دعا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام سے دوری اختیار کرنا، زبان کا پاک ہونا، دلوں کا پاک ہونا، افکار کا پاک ہونا، اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہونا، ہاتھوں کا پاک ہونا، آنکھوں کا پاک ہونا، سماعتوں کا پاک ہونا۔ آپ دیکھیں کتنا گہرا ہے یہ مطلب، یعنی یہ بات سادہ نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے یہ دعا ان کے ظہور کے حوالے سے تعلیم کی گئی ہے، خود امام سے روایت ہے۔ نتیجتاً یہ ہے کہ ہم جس امام کے ظہور کے منتظر ہیں، جس ہستی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اس میں ہمیں اپنی آنکھوں کو کیسے رکھنا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو، ہماری سماعتیں کیسی ہوں۔ آج واقعاً یہ بات خصوصاً ان لوگوں کے لیے قابل سوال ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر ہیں، یعنی ہمارے کان آج کیا سن رہے ہیں، آج ہماری آنکھیں کیا کیا دیکھ رہی ہیں، آج ہماری زبانیں کیا کیا کلام کر رہی ہیں، آج ہمارے دلوں میں کون سے افکار ہیں جو ہمارے دلوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ نتیجتاً ان کو کس طرح پاک کرنا ہے، اس دعا کے اندر جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً اللہم ارزقنا التوفیق جی
اچھا، اس میں ساتھ میں قبلہ تھوڑا سا یہ بھی بیان کر دیجئے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جس سے آگے بڑھا جائے گا اور مولا امام زمانہ کے محضر میں جو ہے وہ حاضر ہوا جائے گا۔ عموماً جو لوگوں کی پریکٹس میں عوام الناس کی دیکھا گیا ہے، جو وہ بعض جگہوں پر مطلب دعا پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ایک دعا پڑھنا خود ایک بہت ہی عظیم بات ہے، بہت عظیم کام ہے، مطلب اس کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا۔ تو وہ دعا پڑھ کے سمجھتے ہیں یہاں تک ہماری ذمہ داری تمام ہو گئی اور ہم نے دعا پڑھ لی، اور اب ہم یہ دعا پڑھ کر امام کے ساتھیوں میں، انصار میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے آپ بیان کریں گے اس کے ساتھ اور کیا کیا لوازمات ہونے ہیں، وہ خالی دعا تک معاملہ نہیں رکے گا، اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کو بھی تھوڑا سا اور ہائی لائٹ کرتے جائیں تاکہ لوگوں کی جو اصلاح کا عمل ہے وہ اور تیز تر ہو سکے گا اور جامع بھی ہو سکے۔ میں اسی پہ عرض کرتا ہوں، مثلا فرض کریں پہلا جملہ ہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے اللہ ہمیں توفیق دے کس کی؟ اطاعت کی۔ اب یہ اطاعت کی توفیق کیسے ملتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ ہمیں اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی کی توفیق مل جائے؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس توفیق کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ بعض بزرگ ایسے ہیں نماز پڑھنے کے بعد شکر کے نفل پڑھتے تھے یا پڑھتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں بندگی کی توفیق دی، اس پہ تیرا شکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک عالم دین نے فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں جو شکر کروں گا اس پہ مجھے دوبارہ شکر کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دی۔ سبحان اور اللہ، وہ جو سبحان اللہ۔ یعنی اور یہ پھر یہ سلسلہ مسلسل ہے، لہذا مسلسل ہے۔ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کی توفیق جو ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے خود ائمہ سے اس طرح کی جو ہے روایات اور دعائیں موجود ہیں کہ اللہ کی جو ہے وہ بغیر توفیق کے کوئی چیز بھی نتیجہ نہیں دیتی۔ اچھا، اس کے لیے علاوہ جو ہے وہ کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے اللہ کی توفیق کو حاصل کرنے کے لیے روح اور جسم کی سلامتی ضروری ہے۔ تو یہ پریکٹیکل ہو گیا نا، جب تک روح سالم نہ ہو، جب تک انسان کا بدن سالم نہ ہو، ایک آدمی کہے کہ میں 1 مہینہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھوں پھر اللہ کی عبادت کروں، تو یہ ظاہراً ممکن نہیں ہے۔ یعنی بدن بھی سالم ہو، اس لیے وہ مرحوم سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے، واقعہ تو مفصل ہے۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی مباح عمل بھی جو ہے وہ انجام نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نے کہا بہت سارے مباحات آپ انجام دیتے ہیں، آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ استراحت بھی کرتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں اس نیت سے کھانا کھاتا ہوں، اس نیت سے استراحت کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے میرے وجود کو توانائی دے تاکہ میں اس کی عبادت کر سکوں، تاکہ میں اس کی اطاعت کر سکوں، تاکہ میں اس کے دین کی خدمت کر سکوں۔ کیا خوبصورت ہے! یعنی بے الفاظ دیگر یعنی توفیق اطاعت کے لیے روح کی سلامتی ضروری ہے، بدن کی سلامتی ضروری ہے، ماحول سالم ہونا چاہیے۔ گندے اور غلیظ ماحول میں نہیں اللہ کی اطاعت ہو سکتی، نہیں ہو پائے گی۔ لہذا صحیح۔ کوشش کی جائے کہ اپنا انوائرمنٹ سالم۔ اچھا، ایک انسان کہاں تک کوشش کر سکتا ہے اگر اس کے آس پڑوس میں، مطلب جس جگہ وہ لیو کر رہا ہے، بعض جگہوں پر ہوتا ہے، بعض خاندانوں میں زیادہ تر لوگ متدین ہوتے ہیں، ایک ماحول ہوتا ہے قدرتی طور پر نصیب آ جاتا ہے، بعض لوگ خود متدین ہوتے ہیں، آس پڑوس میں ان تمام چیزوں کی شرع کی پاسداری نہیں کی جا رہی ہوتی، اور آپ کسی کو زبردستی مائل بھی نہیں کر سکتے، صرف اصلاح کر سکتے ہیں، امر بالمعروف کر سکتے ہیں، مگر زبردستی تو نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے وقت میں اس طرح سے انسان کیا کرے پھر؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ میں عرض کروں کہ کم از کم ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے گھر کا ماحول پاک بنائیں۔ مثلا گھر میں بری تصویریں نہیں ہونی چاہیے، گھر میں ٹی وی کے پروگرام جو ہیں وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے جس سے انسان کی روح نجس ہوتی ہے، گھر میں ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے جو
انسان کو گناہ کی دعوت دیتی ہو. گھر والوں کا، سب کا، بہن کا، بھائی کا، بیٹی کا، زوجہ کا، شوہر کا، سب کا لباس جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے. گھر میں مطلب ہے ہلکی آواز میں کچھ وقت جو ہے قرآن کی تلاوت لگی رہے، کچھ وقت جو ہے وہ نوحہ فرض کریں اہل بیت کا ذکر جو ہے وہ کانوں میں پڑتا رہے. گھر میں جو ہے وہ خوشبو کا استعمال، مناسب استعمال جو ہے وہ ہونا چاہیے. گھر میں پاکیزہ ہوں، برتن پاک ہوں، گھر کا فرش پاک ہو، گھر کے بستر پاک ہوں. یہ تو ہم کر سکتے ہیں. صحیح. اسی طرح مثلاً گھر کے اندر جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ بنانے والے سارے پاک، مطلب اس کو پاکیزہ طریقے سے بنایا جائے. یہ پرانے ہمارے جو نسل کی پرانی خواتین تھیں ان میں کئی خوبیاں تھیں، باوضو ہو کر کھانا بناتی تھی. اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم اپنے انوائرمنٹ کو پاک کریں، یعنی کم از کم ایٹ لیسٹ. اب جو کلچر باہر سے کھانے کا زیادہ ہے تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے جنریشن کے اوپر ہماری؟ بہت اہم میرا نقطے پہ مطلب آپ ہے اس کے اثرات تو ہوں گے. آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. یعنی جب ساری چیزیں باہر سے بن کے آتی ہیں، اب وہ بندہ خدا جو بنا رہا ہے اس نے کبھی وضو کیا ہے نہیں کیا، یہ ٹوائلٹ سے آ کے ہاتھ بھی کبھی اس نے دھوئے یا نہیں دھوئے، کوئی معلوم تو نہیں ہے. چیزوں کو مکس کرنے میں وہ کیا تھا، کیسے وہ چیزیں مکس ہوئی ہیں. پھر مطلب ایک تو صحت، ایک روحانی صحت کا مسئلہ ہے. شرعن میں نہیں کہتا کہ حرام ہے، لیکن یہ جو اب عادت ہی ہو گئی ہے، خصوصاً ہماری نئی نسل کی جو یورپ میں رہتی ہے، وہ باہر کے کھانے جو ہے وہ more than 90% باہر کے کھانے کھاتے ہیں یہ بچے. بہت کم گھروں میں یہ رواج رہ گیا ہے کہ گھر میں والدہ جو ہے یا مثلا گھر کی خواتین جو ہیں وہ کھانا بنائیں. تو بہرحال اس کو میں عرض کروں گا سب کی خدمت میں، اس کو ذرا تھوڑا سا سنجیدگی سے غور کریں، اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کی توفیق کب ملتی ہے؟ نمبر 1 بدن سالم ہو، روح سالم ہو. نمبر 2 ماحول سالم ہو. ماحول میں یہ ساری چیزیں آ گئیں جو میں نے عرض کی. اس کے علاوہ یہ بات آ گئی خوراک کی، آپ نے سوال کیا ہے. خوراک پاک ہونی چاہیے، یعنی خوراک جتنی پاک ہوگی صحت کے مطابق ہوگی. اب گوشت ہی کھایا جاتا ہے، میرا مطلب ہے اکثر کھانوں کے اندر دال کا، سبزی کا، یا وہ سبزی جو کہ اس کے اوپر دسترخوان پہ ہوتی ہے اور کچی سبزی کھائی جاتی ہے. کسی زمانے میں ہمارے معاشرے میں گاجر مولی کا بڑا رواج تھا. یہ کچی سبزیاں بدن کے لیے بہت مفید ہیں. یا مثلا فرض کریں اس کے علاوہ بہرحال خوراک کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. اسی طرح اللہ کی توفیق کب ہوتی ہے؟ جب دوست اچھا ہو، جب ہم نشین اچھا ہو، جب ساتھی اچھے ہوں. خالی گپ شپ کے لیے نہیں ہوتی دوستی. دوست وہ نہیں جو ساتھ رہتا ہے، ساتھ دینے والا ساتھی ہوتا ہے. یعنی جو ایک دوسرے پر تاثیر کریں، ایک دوسرے کی اصلاح، ایک دوسرے کی تربیت پہ جن کا نقش ہو. قرآن نے فرمایا جی جی بالکل، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایمان والے ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. کس معنی میں؟ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں. آج دوستیوں کا یہ معیار نہیں رہا. آج دوستیوں کا معیار یہ رہا ہے کہ چلو آؤ مل کے بیٹھتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، پتہ نہیں گیم کھیلتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں یا ڈرامہ دیکھتے ہیں. یہ دوستی نہیں ہے، یہ دوستی درست نہیں ہے. دوستی وہ ہے جو واقعی شیئرنگ ہو، جس میں ہم نشین جو ہے، ہم نشین آپ کا کوئی بھی محرم رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے. اس لیے لفظ ہم نشین کر لوں. لہذا اللہ پر اللہ کی توفیق جو ہے وہ ابھی تو اسی پہ بحث ہو رہی ہے، پہلے جملے پہ. اسی طرح اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے اس کی اطاعت کی جب اللہ پہ توکل کرے انسان.
ٹھیک ہے نا. یہ جو دعا ہے نبی مکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، یا اللہ ایک لہجہ بھی میں اپنے نفس پہ بھروسہ نہ کروں، تیری ذات پہ کروں. اللہ اکبر. یعنی یہ منزل بڑی خوبصورت بھی ہے اور بہت بہرحال اچھا، عظیم منزل. عموماً لوگوں کو قبلہ ادراکی نہیں ہے. اگر امام زمانہ ارواز الفدا کے حوالے سے دیکھا جائے، اور یقیناً تواتر کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مر جاتا ہے. اور اس کو تمام ہی مکتبوں نے، مشربوں نے، سب نے اس کو جو ہے وہ کوٹ کیا. پھر وہ امام کے آگے جا کر وہ لوگ اشکال پیدا کر دیتے ہیں کہ امام سے مراد یہ اور فلاں. بہرحال حدیث اس کے اوپر، اس متن کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے اور سب نے اس کو نقل کیا ہے. تو اب اگر ہم پوچھیں، اور خصوصاً کے ساتھ یہاں ہمارے وقتی سوسائٹی کے اندر، کہ کیا امام کی معرفت رکھتے ہو، امام کی معرفت رکھتے ہو، تو امام تم سے کیا چاہتے ہیں، اور کتنا ٹائم تم روز جو ہے وہ اس حوالے سے تم اپنی معرفت بڑھانے میں، توسل کرنے میں دیتے ہو. تو ہمیں اس پر خاطر خواہ جو ہے وہ جواب نہیں ملتا. تو اس حوالے سے کتنا دین قبول کیا جائے گا، کم از کم سطح کیا ہونی چاہیے جہاں سے آگے بڑھایا جا سکے معاملے کو؟ دیکھیے یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس دعا کے حوالے سے، یہ پریکٹیکل ایجنڈا ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم قدم بقدم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں. جب اللہ کی بندگی کی توفیق کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ در حقیقت ہم امام کی معرفت کے قریب ہو رہے ہیں. جب ماحول پاک ہوگا، جب خوراک پاک ہوگی، جب ہم نشین پاک ہوگا، جب افکار پاک ہوں گے، جب روح پاک ہوگی، تو امام کا قرب حاصل ہوگا. ٹھیک ہے جی. بے شک. اسی طرح میں تین چیزیں اور جلدی جلدی، چونکہ وقت شاید زیادہ نہ ہو کہ ہم اس کو بیان کر سکیں. توکل ہے اللہ پر، اس کے بعد صبر ہے، صبر اور حوصلہ اللہ. ہے. یہاں ہم ہر چیز چاہتے ہیں بس پکی پکائی مل جائے اور اس پہ ٹائم بھی خرچ نہ ہو. ہر چیز ریڈی میڈ نہیں ہوتی. انسان کو بننے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، انسان کے سدھرنے میں وقت لگ جاتا ہے. یہ کوئی کارخانہ تو نہیں ہے نا، ادھر ڈالا اور ادھر مطلب ہے ایک چیز بن کے باہر آ گئی. لہذا صبر و حوصلہ ضروری ہے توفیق خدا کے لیے. اسی طرح مخلوق سے رابطہ انسان کا کیسا ہونا چاہیے. مولا امیر المومنین السلام فرماتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کے اپنے گردہ پیش جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ مخلوقات ہیں، چاہے وہ آپ کے فرض کریں آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں، جو آپ کے گردا گرد، اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبہائم. اللہ کا تقوی اختیار کرو بندوں کے بارے میں، شہروں کے بارے میں، بقا جہاں تم رہتے ہو ان جگہوں کے بارے میں، اور بہائم حیوانات کے بارے میں. یعنی گویا، یعنی کیا خوبصورت ہے مولا متقیان نے بیان فرمایا کہ ایک متقی انسان جو ہے اس کا تعلق انسانوں سے کیسا ہونا چاہیے، جس شہر میں رہتا ہے اس کے ساتھ اس کا کیسا ہونا چاہیے، اور جس گھر میں یا جس آفس میں جہاں کہیں بھی انسان ٹھہرتا ہے تھوڑی دیر یا زیادہ دیر، اس جگہ سے کے ساتھ اس کا کنیکشن کیا ہونا چاہیے. والبہائم اسی طرح حیوانات کے ساتھ. لہذا انسانوں کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ بھی انسان کا تعلق جو ہے خوبصورت ہونا چاہیے. ان سے متعلق جو دین نے ہدایات دی ہیں اس کو پورا کرے. پھر اسی طرح اللہ کی توفیق کہتے ہیں بعض روایات کے مطابق توفیق ملتی ہے جب محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجا جائے. اللہم صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد. یعنی اس سے بھی اللہ اپنی توفیق دیتا ہے اطاعت کی. اہل بیت کا ذکر کرنا، اہل بیت کی یاد کرنا، ان پر درود بھیجنا. اسی طرح جو ہے وہ حمد و ثنا ہے پروردگار کی کہ پروردگار جو ہے اگر کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کی نعمتوں پر دائمی طور پہ انسان جو ہے وہ شکر ادا کرے. ٹھیک ہے جی. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، یہ ہو گیا پہلا جملہ. وہ بعد المعصیہ، سبحان اللہ. اے اللہ مجھے معصیت سے، گناہ سے، نافرمانی سے میں دور ہو جاؤں. اللہ. تو یہ کون تعلیم دے رہا ہے کس طرح کرو؟ یہ امام زمانہ دے رہے ہیں تعلیم.
یہ اللہ میرا اکبر، فرمان سبحان نہیں ہے، اللہ، مولا امام زمانہ علیہ السلام نے یہ دعا سبحان اللہ تعلیم دی صلی اللہ ہے کہ وہ میرے چاہنے والوں، وہ میرا انتظار کرنے والوں یہ کام کرو، کیا کرو؟ اللہ کی سبحان اللہ، اطاعت کی توفیق مانگو، اللہ کی معصیت سے جو ہے اس سے دوری اختیار کرو، وہ صدق نیہ، ارادے پاک ہونے چاہیے، کہتے ہیں نا انما سبحان الاعمال اللہ، بالنیات، بالنیات، اعمال جو ہیں وہ ارادوں کے اوپر ہیں، نیتوں کے اوپر ہیں، نیت جتنی، ارادہ جتنا پاک ہوگا اتنا زندگی پاک ہو جائے گی، صحیح، لہذا انٹینشنز جو ہیں، ارادے جو ہیں ان کو پاک ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، صدق نیہ، کیا خوبصورت دعا ہے۔ سبحان اللہ، میں لفظ لفظ جو ہے نا اس کا تشریح طلب ہے، بہرحال کم از کم ایک بات جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کی اور دیکھنے والوں کی خدمت میں پہنچ جائے، میں یہ بات ٹھیک ہے، عرض کر رہا ہوں۔ وعرفان الحرمہ، حرمت کہاں کہاں اللہ پر اکبر، ہے؟ اے اللہ مجھے کم از کم اس کی معرفت دے، بعض اوقات انسان حرام عمل انجام دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں حرام انجام دے رہا ہوں، تو بی بالکل شعور نہیں کانشیس، ہوتا اس کو، بی کانشیس، مطلب ہے ضرورت ہے کہ ہم محتاط رہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں، ہاں اسی لیے یہاں پہ دعا کیا ہے؟ عرفان الحرمہ، اے اللہ مجھے حرام کی معرفت عطا کر تاکہ میں اس کے قریب نہ جاؤں، وَأَكْرِمْنَ بِالْهُدَى وَالْإِسْتِقَامَةِ، اللہ اکبر، خوبصورت جملے ہیں، اللہ اکبر، میں وقت نہیں سبحان ہے اللہ، ورنہ ایک ایک جملہ جو ہے نا، ایک ایک لفظ وہ بہت تشریح طلب ہے۔ اے اللہ کرامت کر ہم پر، اپنا کرم کر، کس کے ساتھ؟ ہدایت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ، اللہ مت اکبر، کے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ یعنی اکبر، اللہ خالی ہدایت کافی نہیں ہے جب تک استقامت نہ ہو اس ہدایت کے استقامت اوپر، کی ہو، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، انسان واہ، جو ہے مضبوط ہو اس ہدایت کے اوپر۔ وَأَكْرِمْنَا بِالْهُدَى وَالْإِسْتِقَامَةِ وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالصَّوَابِ وَالْحِكْمَةِ، کیا خوبصورت ہے، اے اللہ میری زبان، ہماری زبانوں کو طاقت دے، اب جمع کا صیغہ ہو رہا ہے نا اللہ، استعمال، اللہم ارزقنا، ہمیں، اے اللہ ہمیں توفیق اطاعت دے، اے اللہ ہمیں معصیت سے دوری کی طاقت دے، بالکل یہ توفیق دے، طاقت دے، اے اللہ ہمیں، یہ تقریباً وہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، یہ جی بات، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ سب، سب کے سب اہل ایمان، اللہ، سبحان اللہ، اے سبحان اللہ اللہ، سبحان وسدد السنتنا بالصواب والحکمہ، ہماری زبانوں میں مضبوطی آ جائے، استحکام آ جائے، کس کے ساتھ؟ بالصواب، کہ ہماری زبانیں جو بولیں وہ ٹھیک بولیں، اللہ، والحکمہ، سبحان اللہ، زبانوں سے جو نکلے وہ حکمت ہو، حکمت وزڈم جاری ہو، ہو، اللہ اکبر، سبحان یعنی اللہ، ہماری زبانوں پر حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں، ہماری زبانوں پہ حق جاری ہو جائے، اللہ اکبر، کیا خوبصورت اور پریکٹیکل دعا ہے، یہ ہے دعا حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور کی دعا، سبحان اللہ۔ اور اچھا، اس خود میں حضرت اصلاح نے معاشرہ، ہاں، جی، اس میں اصلاح معاشرہ کو لے کر ہم کن پہلوؤں کو اس پر، یعنی وہ ہمیں ایک وہ فرض وہ دعا کا ہمارے اوپر اگلا فرض ہے، وہ دعا کا اگلا وہ دعا کا اگلا پیراگراف ہے، اجازت دیں تو میں جلدی جلدی اس کو پڑھ لوں، پھر اس کے بعد آگے چلتے جی ہیں۔ جی بسم اللہ، حملہ قلوبنا بالعلم والمعرفہ، اے اللہ ہمارے دلوں کو بھر دے کس سے؟ علم اور معرفت علم سے، ہمارا، سبحان معرفت سے، سبحان اللہ، اللہ، ماشاء اللہ، قلوبنا بالعلم والمعرفہ وطہر بطوننا من الحرام والشبہ، یہ جو ہمارے شکم ہیں ان کو حرام سے اور شبہات سے پاک کر دے، پاک کر دے، اللہ اکبر، اللہ اے اکبر، ماشاء بندگان اللہ، خدا، اے کم از کم مولا کہ وہ ماننے والوں جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پر ایمان رکھتے ہو، تطہیر، اللہ صلی اللہ، اللہ ہم صلی اللہ، طاہرین کا قرب چاہتے ہیں، تو طاہرین کا قرب جو ہے وہ طہارت سے حاصل ہوگا، نجاست سے نہیں ہوگا، تو اگر شکم جو ہے وہ نجس سے بھرا ہو، حرام سے بھرا ہو، تو اہل بیت کی محبت کیسے اس میں آ جائے گی اس وجود کے اندر؟ یہ کھٹا میٹھا سلسلہ جو ہے نا یہ نہیں ٹھیک، حرام بھی ہو اور اہل بیت کی محبت بھی ہو، بہرحال حتی الامکان کوشش کرے انسان کہ ان چیزوں سے بچے،
وقف بچ ایدینا عن الظلم والسرقہ، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو روک دے کہ ہم ظلم کریں اللہ یہ ہاتھ اور چوری کریں. اللہ اللہ بس سرقہ کیا پریکٹیکل، اللہ یہ ہے حضرت کے ظہور کا پریکٹیکل کانسیپٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ وغضض ابصارنا عن الفجور والخیانہ، ہماری آنکھوں کو گناہ سے اور خیانت سے کیا کر اللہ دے، بند کر دے ہماری آنکھوں کو. اللہ اکبر فجور میری والخیانہ آنکھیں اللہ کہاں اکبر کہاں دیکھتی ہیں، کیا کیا گناہ کرتی ہیں، اللہ معاف کرے. اللہ ہر اکبر. چیز مجھے دیکھنے کو دل کرتا ہے، تو یہ خیانت ہے آنکھوں کی، یہ آنکھوں کی خیانت ہے. ہر چیز مجھے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ چیزیں دیکھو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے رسول انشاءاللہ بے اللہ شک راضی ہوتے ہیں، جس سے امام سبحان زمانہ اللہ راضی ہوتے ہیں. صلاۃ امام زمانہ والسلام. علیہ السلام کن چیزوں کے دیکھنے پہ راضی ہوتے ہیں؟ آیا میرا مطلب ہے یہ جو گیجٹس جو موجود ہیں، موبائل یہ وہ سارا کچھ، کیا ہر چیز مجھے دیکھنے کی اجازت ہے؟ عزیز من نہیں اجازت آپ کو، اس لیے کہ یہ آنکھیں امام زمانہ کی آنکھیں ہیں. یہ ولایت اہل بیت آپ نے قبول کی ہوئی ہے. جو اہل بیت علیہم السلام کی ولایت قبول کرتا ہے اس کی آنکھیں اللہ صلی اللہ خیانت علیہ وسلم. نہیں کرتی، اس کی زبان جو ہے وہ فضولیات نہیں بولتی. وسط دسماء عن اللغو والغیبہ، اللہ اکبر. اور ہمارے اس سماعتوں کو، ہمارے کانوں کو پروردگار روک دے کہ یہ فضول نہ سنیں. ہم کیا کیا سنتے ہیں؟ والغیبہ، اور غیبت بھی نہ سنیں. ہماری محفلیں جب تک ہم کسی دوسرے شخص کا ٹھٹھا نہ لگا لیں وہ محفلیں مزہ ہی نہیں آتا. چسکے کے طور پہ ہم کسی نہ کسی فرد کو بحث کرتے ہیں. بابا اگر تو آپ کو کسی حاکم شرع نے، کسی عدالت نے کہا ہے جاؤ فلاں شخص کے بارے میں معلومات لے کر آؤ، تو پھر تو ٹھیک ہے تم فرد کے بارے میں بحث کرو. لیکن ہماری محفلوں میں جو آدمی نہیں ہوتا نا، ہم اس کے بارے میں خوب بحث کرتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں، ٹھٹھا لگا رہے ہوتے ہیں. امام زمانہ سمجھا اللہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو. صحیح. قبلہ کالر تو ہمارے ساتھ ہے. جی بسم اللہ. قبلہ کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی بسم اللہ. کون میری بہن کہاں سے؟ جی میں امنا بات کر رہی ہوں ننکانہ صاحب سے. جی بسم اللہ. مجھے آپ کو سلام بولنے اور علامہ صاحب کو جی سلام بولنے اور علیکم مولانا امام زمانہ کی خدمت میں سلام علیکم السلام. اللہم صلی اللہ محمد. جزاک اللہ. فرمائیے. جی آپ کو ماشاء اللہ سے بہت اچھے پروگرام جا رہے ہیں. علامہ صاحب بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو بہت دل کی خوشی ہوتی ہے یہ سارے پروگرام دیکھ رہے ہیں. مولا کے صدقے میں بہت اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، ایسی کہ جیسے ہم لوگ خود گھر میں نہیں ہیں، درس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاء بہت اللہ. شکریہ اہل بیت چینل کا کہ یہ چینل ہماری ہدایت کے لیے ہے اور مولانا امام زمانہ کے صدقے میں بے شک ایسی ہمیں ہدایت کا موقع مل رہا ہے اور ہم اس سبحان اللہ. ہدایت پہ پورا عمل کرنے کی توفیق دے مولانا امام زمانہ ہمیں. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. مجھے آپ سے دعا کے لیے کہنا تھا کہ جی میں مولانا میرے لیے خاص دعا کروا دیں جی کہ مولا مجھے صاحب اولاد کر دیں. مولا امام زمانہ اپنے سپاہیوں سے انشاءاللہ. میری گود کو آباد کر دیں. انشاءاللہ. قبلہ سے بھی دعا کراتے ہیں اور جتنے ہمارے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی آپ کے لیے دعا کریں گے. جزاک اللہ. بہت شکریہ میری بہن. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. قبلہ ہماری سسٹر کے لیے دعا کر دیں کہ پروردگار ان کو صاحب اولاد کرے اور پروردگار تمام لوگوں سے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ پروردگار ان سے تو سلامتی عطا فرمائے، ان کی نیک شرعی حاجت کو پورا فرمائے، اور ان کے اوپر ان کی فیملی پر پروردگارہ تو اپنی رحمت نازل فرما. اللہم صلی علی محمد. محمد. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بسم اللہ کنٹینیو کیجیے. اب معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے آپ دیکھیں کن کن طبقات کو اس دعا میں خطاب کیا گیا ہے. نمبر 1 اساتذہ، علماء، علماء صحیح. یہ شاگردان، متعلمین، پڑھنے والے، طالب علم. تلمیذ. اس کے بعد مستمعین، یہ جو مجلس میں بیٹھ کے مجلسیں سنتے ہیں، سننے والے، ان کی کیا ذمہ داری؟ میں ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. وَتَفَضَّلَ عَلَىٰ عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِیحَةِ،
اے اللہ ہمارے علماء کو زہد یعنی دنیا سے دوری، دنیا سے محبت، دنیا بری نہیں ہے، دنیا کی محبت بہت بری ہے، اے پروردگار ہمارے علماء کو زہد اور نصیحت، نصیحت اردو میں اور معنی رکھتا ہے، عربی میں ہے دل سوز ہونا، ایسے دل علماء سوز، جو واہ واقعا دل سوز ہیں، جو چاہتے ہیں کہ امت جو ہے اس کی اصلاح ہو جائے، جو چاہتے ہیں لوگوں کا بھلا کرنا، لہذا واہ اے اللہ ہمارے علماء کو زہد اور نصیحت عطا فرما، وعلی صحیح، المتعلمین بالجہد والرغبہ، ہمارے جو طالب علم ہیں، طلاب ہیں، جو بھی جہاں کہیں بھی یونیورسٹیوں میں ہیں، مدارس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ان کو دو خصوصیات عطا فرما، جوہد اسٹرگل اسٹرائیو، یہ جو واہ مطلب سبحان تھوڑے اللہ، نمبر لے کے تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، والرغبہ اور پیشن ان کو دے، یہ عشق دے ان کو علم حاصل کرنے سے، کیا خوبصورت دعا ہے آغا، بہت خوبصورت. کیا دیکھیے ایک لفظ خوبصورت لگتا ہے کہ پریکٹیکل، موتی موتی پیرو دیے ہیں. سبحان اللہ، واہ سبحان فصاحت اور اللہ اس کی سبحان بلاغت. واہ. سبحان اللہ. وعلی المستمعین بالاتباع والموعظہ، یہ جو مجلسیں سنتے ہیں یہ ان کے لیے ہے، یہ جو کسی بھی کوئی بھی درس سنتے ہیں یہ ان کے لیے ہے، کیا جو سننے والے ہیں بالاتباع، ان کو پروردگار توفیق دے کہ وہ اتباع کریں، فالو کریں جو اچھی بات سن رہے ہیں، واہ والموعظہ، اور ان کو نصیحت جو ہے وہ موعظہ ان کو حاصل ہو، تاکہ یہ کچھ حاصل کریں، تاکہ زندگی میں کچھ عمل کریں، لہذا سننا خالی سننا نہیں ہے، اللہ خالی سن سبحان کے اللہ. میرا مطلب ہے با خوشی کا اظہار کر کے واہ جی واہ کیا بیان کر دیا آپ نے، نہیں، اتباع اور موعظہ یہ حاصل کریں سننے والے جو صحیح. ہیں، یہ سننے والوں کی ذمہ داری ہے. وعلی مرض المسلمین بالشفاء والراحہ، مسلمانوں کے جتنے مریض ہیں ان کو شفا اور ان کو الہی سکون اور راحت جو ہے وہ زندگی میں حاصل ہو. الہی وعلی سبحان موتاہم اللہ. بالرحمۃ والرحمہ، اور جو لوگ موتا، یہ دیکھیں آپ کیا خوبصورت ہے، یعنی مردوں کو بھی اس میں یاد کیا ہے اس دعا کے اندر، واہ یعنی جو ہم لوگ زندہ ہیں ان کا مردوں سے تعلق ہونا چاہیے، کیا ہم یس دعا کریں بالرحمت والرحمہ، ہے پروردگار ان پہ اپنا رحم، ان پہ اپنی بخشش جو ہے وہ نازل فرما، کیا نازل خوبصورت ہے. فرما الہی. وعلی مشائخنا، مشائخ کہتے ہیں یہ جتنے بھی بزرگ لوگ ہیں یا یس جتنے بھی مشاہد. بڑے ہیں، یا ان مشائخ بہی مانا کہ جتنے بڑے ہیں، مطلب وہ ہر سوسائٹی میں بڑے ہونے کے معیارات مختلف ہیں، فیملیوں میں بڑے ہوتے ہیں، قوموں میں لوگ بڑے ہوتے ہیں، بہرحال یہ جو بھی مشائخ ہیں ان کو کیا دے پروردگار، وقار والسکینہ. کیا امام حسین علیہ سکون عطا السلام فرما. کی مثال کتنی خوبصورت ہے یہاں پہ، کس قدر اللہ اکبر. باوقار تھے امام حسین، کیا درس دیا ہائے ساری انسانیت، اللہ ہیہات من الذلہ، من الذلہ ذلت ہم سنتے ہیں، حیات اپنی ذلت. ڈگنیٹی کا سودا نہ کرو، واہ اپنے وقار اللہ کا اکبر. سودا نہ کرو کبھی بھی، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو، اللہ نے تمہیں ذلیل ہونے اور کرنے کے لیے نہیں بھیجا. والسکینہ، اور سکون ان کو عطا فرما. الہی اس کے بعد علی الشباب، اور نوجوانوں کے لیے دعا ہے. آپ دیکھیں یہ اصلاح معاشرہ ہے، معاشرہ کیسا واہ ہونا چاہیے، نوجوان کیسے ہوں، بالانابت والتوبہ، ان کو توبہ کی توفیق دے، جوانی ہے نا مسائل پیدا ہوتے ہیں، اے اللہ ان نوجوانوں کو توبہ کی توفیق دے، توبہ کی ہمت دے، یہ توبہ کریں، یہ لوٹ آئیں تیری اللہ بارگاہ میں، اور ہائے سب کی اللہ. ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کی رہنمائی کریں. مصیبت یہ ہے معاشرے میں نوجوانوں کی رہنمائی کرنے والے تقریباً لوگ یا بہت کم ہیں، یا میرا مطلب ہے نہیں کو لوگوں کی توجہ. اینیوے وعلی النساء، خواتین کے لیے دعا ہے، کیا دعا ہے، بالحیاء والعفہ، سبحان اللہ، اللہ موڈیسٹی، سبحان اللہ. حیا، عفت، پاکیزگی، طہارت ان کو سبحان عطا اللہ. کر. الہی آمین الہی خاتون کا رول اللہ. جو ہے
ایک ڈیوائن مہدوی سویلائزیشن میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ سبحان اللہ. علی النساء بالحیاء والعفہ، ہماری خواتین جو ہیں ان کو حیا، ان کو سبحان عفت اللہ. عطا سبحان فرما. وہ علی الاغنیاء، اور یہ جو پیسے والے لوگ ہیں یہاں بھی مصیبتیں موجود ہیں، ان کو کیا عطا کر. وعلی الاغنیاء بالتواضع والسعة، ان کو تواضع دے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ دولت آتی ہے تو گردن اکڑ جاتی ہے، موٹی بھی ہو جاتی ہے، اکڑ بھی جاتی ہے. ان کو تواضع دے، یعنی اگر دولت آئے اغنیا کو کیا عطا فرما؟ تواضع، ہمبلنس. وسعہ، اور ان کے رزق میں وسعت عطا کر دے، ان کے رزق میں برکت عطا کر دے. لہذا جب رزق میں برکت آئے تو تواضع آنی چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے. جیسے جیسے رزق میں اضافہ ہوتا جائے، جیسے جیسے برکتوں میں اضافہ ہوتا جائے، ہمبلنس میں اضافہ ہونا چاہیے. وعلی الفقراء، کیا خوبصورت ہے. وعلی الفقراء، اور یہ جو فقراء ہیں، یہ جو غریب لوگ ہیں، ان کو کیا عطا فرما. وعلی الفقراء بالصبر والقناعة، ان کو صبر کی ہمت دے، ان کو قناعت. یہ نارملی ہمارے ہاں قناعت تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، ہو گئی ہے شاید. ہم اپنے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس پہ اکتفا نہیں کرتے، دل کرتا ہے یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. قرآن فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی خواہش نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچے. یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، کیا مل جائے گا؟ مل جائے گا تو کیا ہوگا؟ لہذا فقراء کو صبر اور قناعت. وعلی الغزاة بالنصر جی 2 منٹ ہے ہمارے پاس. بسم اللہ. جی بس میں جلدی. وعلی الغزاة بالنصر والغلبہ، مجاہدین کو نصرت اور غلبہ عطا فرما. علی الاسراء بالخلاص والراحہ، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو چھٹکارا مل جائے. وعلی الامراء بالعدل والشفقہ، حکمرانوں کے لیے کیا دعا ہے؟ یہ کیا کریں؟ عدل کریں، شفقت کریں. یہ کہتے ہیں نا، ایک جملہ معروف ہے، پریکٹیکل یوں ہی ہونا چاہیے. ریاست جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، شفقت چاہیے. ہاں، حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عدل اور شفقت سے کام لینا چاہیے. وعلی الرعیۃ بالانصاف وحسن السیرہ، اور عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں کیا خوبصورت ایجنڈا ہے. حکمرانوں کی ذمہ داری، عوام کی، رعیت کی ذمہ داری کیا ہے؟ انصاف سے کام لیں اور اپنا کریکٹر، اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک کریں. حسن السیرہ، کیا خوبصورت ہے. اگر ساری عوام جو ہے اس میں یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں اور ان کے رویے ایک دوسرے سے خوبصورت ہو جائیں تو معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا. وبارک للحجاج والزوار فی الزاد والنفقہ، اور حاجیوں کے لیے، زائرین کے لیے دعا ہے پروردگار ان کو جو ہے وہ جس سفر پہ جا رہے ہیں اس کی توفیق عطا فرما، ان کے زاد و نفقہ میں اضافہ فرما. وقت ما اوجبت علیہم من الحج والعمرہ بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین یہ ساری خوبیاں ہمیں عطا فرما. میں آخر میں یہی عرض کروں گا، یہ وہ بنیادی نقشہ ہے مہدوی تمدن کا، مہدوی سیولائزیشن کا جو بیسک نقشہ ہے. کیسا ہونا چاہیے وہ سیولائزیشن، فرد کیسا ہو، معاشرہ کیسا ہو، اس دعا میں بہت خوبصورت انداز سے مولا نے بیان فرمایا. بہت شکر گزار ہیں قبلہ علامہ سید نجم الحسین نقوی صاحب آپ کے، کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ ابھی پیاس رہ گئی ہے. اور انشاءاللہ اس موضوع کو ہم ابھی آگے جو ہے وہ نیکسٹ پروگرام میں پروردگار نے زندگی دی تو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ اس کے اوپر ابھی تبرکن وہ جملات جو مولا صاحب زمن علیہ السلام کے ہیں وہ تبرکن پیش کی گئے ہیں. اس کے اوپر ابھی اجرا اور اس کے اوپر بحث کی بہت ضرورت ہے تاکہ اس کو کھول کے اپنے نوجوان نسل کے سامنے پیش کیا جائے. کیونکہ جس طرح سے قبلہ نے فرمایا کہ مہدی سویلائزیشن جو ہے اس کے اندر پوری بیان کی گئی ہے، تو اس پر کوشش کریں گے کہ اس کو مزید جو ہے وہ آپ کی اپنی زبان میں اس کو ترجمہ کر اس کی تشریح کر کے باقاعدہ اس کو بھی اور آگے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل UK